رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے جی، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے گردان کریں گے آج، تو یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے فعلا، یعنی یہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی کوئی حرف ہو اور وہ 3 حرفی ہو، جیسے فعلا، ٹھیک ہے، اب یہ فعلا ہے یا پھر آپ نے دیکھنا ہے 3 حرفی ہو، پہلے اور آخر والے حرف پر جو ہے وہ زبر ہی آئے گا اور سینٹر والا حرف جو ہے وہ بدل سکتا ہے، یا پھر اینڈ والے حرف پہ ہمیشہ زبر ہی آئے گا، پہلا اور دوسرا جو ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جیسے فعلا ہے، اس پہ تینوں حرفوں پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، یہ ماضی کی گردان ہے تو اس کا مطلب آئے گا اس نے کیا، یعنی اس سے ایک مرد نے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب، یعنی وہ واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے اور غائب بھی ہے۔ غائب اس لیے کیونکہ اس نے کیا، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ نے کیا۔ اسی طرح سے نیکسٹ صیغہ دیکھیں فعلا، یہاں پہ زبر زیر پیش تو نہیں لگا سکتی کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو میں آپ لوگوں کو ویسے بھی انشاءاللہ تعالی لکھ کے سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے، آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں، بس یہاں سمجھانے کے لیے لکھی ہے۔ دیکھیں فعلا یعنی کیا ان 2 مردوں نے، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی 2 مرد ہیں نا اور وہ غائب بھی ہیں، یعنی کیا ان 2 مردوں نے۔ فعلو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی کیا ان سب مردوں نے۔ فعلت، فعلت یعنی کیا اس ایک عورت نے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعلت، تا جو آخر پہ ہے وہ ساکن ہے۔ آگے ہے فعلتا، اب دیکھیں فعلت جو ہے یہاں پہ یہ جو ہے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، یعنی 2 عورتوں نے کام کیا، کیا ان 2 عورتوں نے، یہ بھی غائب ہے لیکن مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ فعلنا، فعلنا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں کیا ان سب عورتوں نے، غائب ہیں وہ عورتیں لیکن مؤنث ہے۔ اب دیکھیں فعلت جو ہے نا اس پہ جزم آئے گا، اس کو اس طرح سے بھی، یعنی یہ وی ٹائپ اس طرح بھی شو ہوتا ہے اور قرآن پاک میں اس طرح بھی آتا ہے، یعنی پیش کی طرح۔ تو جو ویسے ہم جب عربی لکھتے ہیں نا تو ہم زیادہ تر وی ٹائپ، یعنی وی نیچے کو لکھا جاتا ہے نا لیکن یہ اوپر کی طرف اس کی نوک آتی ہے، ہم یہ والی اس طرح سے جزم ڈالتے ہیں تاکہ ہماری پیش اور جزم جو ہے وہ مکس اپ نہ ہو جائے اور ہمارے مارکس نہ کٹ جائیں، تو آپ بھی اسی طرح ڈال سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں فعلتا، تا کے اوپر زبر ہے، فعلتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کیا آپ نے، اب میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی مرد ہے لیکن وہ کیا ہے؟ حاضر ہے، مذکر ہے لیکن حاضر ہے۔ آگے ہے فعلتما، فعلتما کیا آپ 2 مردوں نے، ہے مذکر کا لیکن حاضر ہے، یعنی میں ان سے مخاطب ہوں، میرے سامنے موجود ہے، میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ آگے ہے فعلتم جمع مذکر حاضر کا، یعنی کیا آپ سب مردوں نے۔ آگے ہے فعلتی، یعنی کیا آپ ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تا کے نیچے زیر آئے گا۔ فعلتما یعنی کیا آپ 2 عورتوں نے، تثنیہ مؤنث حاضر کا، یعنی ہے تو مؤنث کا لیکن میرے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہے، موجود ہے، یا میں ان سے مخاطب، ان سے بات کر رہی ہوں۔ آگے ہے فعلتن، کیا آپ سب عورتوں نے، فعلتن کیا آپ سب عورتوں نے، نون کے اوپر تشدید اور تشدید کے اوپر زبر آئے گا، فعلتن۔ آگے ہے فعلتو، فعلتو کا مطلب ہے کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، یعنی یہ مرد کے لیے بھی آ سکتا ہے اور عورت کے لیے بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے لیکن واحد کے لیے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے، آپ اس کو یوں یاد رکھ سکتے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ۔ آگے ہے فعلنا، یہ فعلنا جو ہے نا اس کے آگے الف بھی آئے گا، وہ میں جگہ کم تھی تو اس وجہ سے وہ ڈالا نہیں تو میں نے ڈال دیا، پھر بھی فعلنا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ اس طرح سے فعلنا آئے گا، فعلنا نیچے ڈال دیا۔
تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کیا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے. یہ جمع متکلم تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے. یعنی اس میں آپ دو کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، مرد یا عورتوں کے لیے، اور دو سے زائد یعنی جمع کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کیا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے. اس کو چھوڑ دیں، اب اس اسی کو آپ ذہن میں رکھیے. غلطی سے لکھا گیا تھا، میں نے لکھا تو وہی تھا لیکن وہ آئی تھنک اسپیس کم تھی تو اس وجہ سے الف نہیں ڈلا، تو نیچے میں نے ٹھیک کر کے لکھ دیا ہے. اب اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں اگر تو اس سے دیکھ کے آپ لوگ لکھ لیں گے، بلکہ میں نے جیسے بتایا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ لکھ لیں گے اور پھر لکھ کے اس کو یاد کریے گا گردان کو بہت اچھے طریقے سے. جتنا اچھے سے یاد کریں گے یہ آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. فاعلہ فاعلہ فاعلو فاعلت فاعلتا فعلہ فعلتا فعلتم فعلتم فعلتی فعلتم فعلتن فعلتو فعلنا. اس طرح آپ سب نے اس کو یاد کرنا ہے. ہر نماز کے بعد کوشش کریے گا 10 سے 15 بار لازمی پڑھیں، اور پھر جیسے عادت بن جائے گی نا تو پھر ڈیلی آپ نا اس کو پڑھا کریے گا. انشاءاللہ ایسے ہم اپنی گردانیں بھی کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیں ہمارا تھرڈ لیسن ہے التحیۃ و تعارف الدرس الثالث. الحوار، حوار کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ، ٹھیک ہے، کنورسیشن. الثالث، ثالث یعنی تیسرا. انظر دیکھیے، واستمع اور غور سے سنیے، وعید اور دہرائیے. احمد کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. بدر کہتا ہے وعلیکم السلام. احمد. ھذا اخی، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. اخی یعنی میرا بھائی ہے. ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس، وہ کیا ہے؟ مدرس ہے یعنی استاد ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ ھذا جو ہے وہ ایک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. ھذا، اسی کی ہماری بحث چلے گی انشاءاللہ. اس کا کلیئر کرتے ہیں. ھذا جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ایک کے لیے. ھذہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور ایک یعنی ایک عورت کے لیے، ٹھیک ہے. ھذا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے آتا ہے، اور ھذہ جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے اور ایک کے لیے آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ھذہ کا مطلب ہوتا ہے مؤنث. اور یہ یاد رکھیے یہ قریب کے اشارے کے لیے آتے ہیں. یہ دونوں یہ مذکر اور مؤنث ھذا اور ھذہ جو ہیں یہ قریب کے اشارے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو چیز ہمارے پاس ہو، ہمارے سامنے موجود ہو، اس کے لیے ہم اس کو کریں گے. جیسے ھذا کتاب، جیسے وہ تعارف کروا رہے ہیں نا، ھذا مدرس، اس کا مطلب ان کے پاس موجود ہے، قریب کی طرف وہ اشارہ کریں تبھی تو وہ تعارف کروا رہے ہیں. ھذا مدرس کہ یعنی سوری ھذا اخی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا اخی کہ یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس اور وہ کیا ہے؟ مدرس ہے یعنی استاد ہے. اب دیکھیں اس کے بعد ذالکہ کو بھی دیکھ لیں. ذالکہ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن دور کے لیے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ذالکہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تلکا اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ مؤنث اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعید کے لیے. وہ قریب کے لیے تھا ھذا اور ھذہ. ذالکہ اور تلکا جو ہے یہ بعید کے لیے یعنی دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مطلب دونوں کا سیم